میرے اللہ، خواہشات بھی وہی دل میں ڈالنا جس پہ تو راضی ہو۔ یونانی کہاوت ہے کہ ایک بھیڑیا اپنی شکل بدل سکتا ہے لیکن وہ اپنے ارادے کبھی نہیں بدلتا۔ لوگوں کا چھوڑا ہوا ہاتھ اللہ تھام لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میں بہتری سے پہلے دیر کرتا ہوں اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوع اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب تو اللہ فرماتا ہے، لبیک عبدی، مانگ تجھے عطا کیا جائے۔ اور ایک وقت آئے گا اللہ تمہارے ہر خواب کو حقیقت میں بدل دے گا۔ اے اللہ، دلوں سے وہ فکریں اتار دے جن کے بوجھ کو آپ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ اللہ ماضی دیکھ کر نہیں، تڑپ دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ یہ سب پارسا چہرے میرے تسبیح کے دانے ہیں، نظر سے گرتے رہتے ہیں، عبادت ہوتی رہتی ہے۔ باہر کی تمام رنگینیاں اندر کی ایک اداسی کا مداوع نہیں کر سکتی۔ ضرور قبول ہوگی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے لیکن وہ بھولتا نہیں ہے۔ یقین کرتی ہو اللہ پر؟ اس سے بڑھ کر ہے ہی کیا، اس کے آگے ہے ہی کیا؟ وہ یقین دینے والا ہے، وہ یقین دے کر اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ جس کو اللہ پر یقین مل جائے اس سے بڑھ کر پھر سکون اور کوئی چیز نہیں۔ اور پھر مجھے یہ آیت مل گئی، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ اور اللہ سن لیتا ہے ان کہی دعائیں بھی، پھر کیسے نہ سنے گا وہ دعائیں جو تم نے رو کر مانگی ہیں۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کے مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا، اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا، وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا۔ اب ڈر بس اللہ کو کھونے سے لگتا ہے۔ تیرے سجدے میں سر رکھ کر غموں سے جیت جاتی ہوں۔ میرے رب کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ کچھ باتیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، کچھ باتوں کو اللہ کے سپرد کرنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ ہمیں صرف اللہ کی پہچان کروانے کے لیے ہماری زندگی میں بھیجے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے عمر گزرتی ہے احساس ہونے لگتا ہے کہ والدین ہر چیز کے بارے میں صحیح کہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب بھی فارغ وقت ملے تو اپنی ماں کے پاس بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ کوئی صاف دل سے آپ سے جڑا ہے تو اسے یہ احساس مت دلائیں کہ اس نے غلطی کر لی۔ یہ سکون کی عدم دستیابی کا دور ہے، جسے نیند آ گئی وہ خوش نصیب ہے۔ دوران سجدہ خاموشی سے بہائے جانے والا آنسوؤں کا شور اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں سن سکتا۔ اگر سجدے کے بغیر روح کو سکون مل سکتا تو اللہ کبھی بھی اسے فرض قرار نہ دیتا۔ میرے سکون کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب میرا دل کہتا ہے اللہ ہے نا، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ سجدے کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ زمین کے ساتھ کی جانے والی سرگوشی آسمان میں گونجتی ہے۔ ڈھونڈ کے تھک گیا جب تجھے آسمانوں میں، تو ملا مجھے میرے دل کے تہہ خانوں میں۔ وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے صبر کی کس حد تک جاتا ہے۔ اس کی دسترس میں کن بھی ہے فیکون بھی، ایسا کوئی کام نہیں جو میرا رب نہیں کر سکتا۔